رنچن شاہ کشمیر کے پہلے مسلم حکمران کی کہانی وادی کے سرسبز و شاداب ماحول سے بہت دور شروع ہوتی ہے۔ لچھن گیالبو رنچن کے نام سے پیدا ہوئے۔ وہ لداخ کے ایک شہزادے تھے، ایک ایسی سرزمین جو بلند دروں اور بے مثال خوبصورتی کا گھر ہے۔ ان کی ہمت نے انہیں اپنے چچا کے خلاف تخت کے لیے چیلنج کرنے پر اکسایا، لیکن شکست نے انہیں فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ کشمیر میں پناہ ڈھونڈتے ہوئے انہیں راجہ سہدیو کے دربار میں جگہ ملی۔ رنچن نے کشمیری سیاست کی باریکیاں سیکھی، طاقت کے نازک توازن کا مشاہدہ کیا۔ منگول جنگجو زلجو نے کشمیر کے سکون کو چکنا چور کر دیا۔ راجہ سہدیو فرار ہو گئے، کشمیر کو غیر محفوظ چھوڑ گئے۔ رام چندر وزیر اعلیٰ نے اقتدار پر قبضہ کر لیا، رنچن کو ایک معمولی منتظم کے عہدے پر فائز کر دیا، لیکن رنچن ہمت سے لبریز اپنی قسمت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اپنے وقت کا انتظار کرتے ہوئے اپنی چال چلنے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ رام چندر کی اقتدار پر گرفت کمزور ہونے کے ساتھ رنچن نے اپنی قسمت بدلنے کا موقع دیکھا۔ انہوں نے کشمیری فوج کے اندر اتحاد پیدا کیا، رام چندر کے دور حکومت سے عدم اطمینان کو ہوا دی۔ ایک شاندار فوجی بغاوت کا اہتمام کرتے ہوئے رنچن نے تخت پر قبضہ کر لیا۔ لداخ کا جلا وطن شہزادہ کشمیر کا بلا شرکت غیر حکمران بن گیا تھا۔ سن 1320 تھا اور کشمیر کو امن بحال کرنے کے لیے ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ رنچن، جو اب بادشاہ رنچن شاہ تھے، کو ایک انتہائی منقسم سلطنت کا سامنا تھا۔ صوفی درویش مساوات کے اپنے پیغام کے ساتھ کشمیر میں جڑ پکڑنے لگے تھے۔ رنچن نے اسلام کو اپنی ٹوٹی ہوئی سلطنت کے لیے ایک متحدہ قوت کے طور پر دیکھا۔ ایک بدھ شہزادے سے ایک مسلم سلطان میں ان کا تبدیل ہونا بتدریج ہوا۔ صوفی بزرگ حضرت بلبل شاہ کی تعلیمات نے ان کی روح میں گھر کر لیا۔ بلبل شاہ کی تعلیمات نے رنچن شاہ پر گہرا اثر چھوڑا۔ بہت غور و فکر کے بعد رنچن شاہ نے اسلام قبول کر لیا اور سلطان صدر الدین کا نام اختیار کیا۔ ان کے قبول اسلام نے وادی میں ہلچل مچا دی، ہزاروں لوگوں نے ان کی پیروی کرنے کی ترغیب دی۔ سلطان صدر الدین نے مذہبی رواداری کی پالیسی اپنائی، جس سے تمام مذاہب کو آزادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازت دی گئی۔ ان کا دور حکومت کشمیری تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جس نے ثقافتوں کے ایک منفرد امتزاج کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اسلام کو مکمل طور پر اپنایا، کشمیر کے انتظامی اور معاشرتی تانے بانے کو تبدیل کر دیا۔ انہوں نے مساجد اور خانقاہوں، سیکھنے اور روحانی رہنمائی کے مراکز کی تعمیر کا حکم دیا۔ سلطان صدر الدین کا دور حکومت اگرچہ قلیل مدتی تھا، کشمیر پر ایک انمٹ نشان چھوڑ گیا۔ انہوں نے خطے کی منفرد ثقافتی اور فنکارانہ اظہار کے لیے اسٹیج تیار کیا۔ سلطان صدر الدین کی سب سے نمایاں مسجد سری نگر میں ایک مسمار شدہ بدھ مندر کی جگہ پر تعمیر کی گئی تھی۔ بدھ مسجد کے نام سے موسوم یہ کشمیر کے بدلتے مذہبی منظرنامے کی علامت تھی۔ سلطان صدر الدین نے فارسی اور عربی میں خواندگی اور تعلیم کو فروغ دیتے ہوئے مدرسے قائم کیے۔ انہوں نے فارسی ادبی روایت کو فروغ دیتے ہوئے علماء اور شعراء کی سرپرستی کی۔ ان کے اصلاحات معاشرے کے تمام پہلوؤں تک پھیلے ہوئے تھے۔ ایک منصفانہ قانونی نظام نافذ کیا۔ انہوں نے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات کی، کسانوں اور تاجروں پر بوجھ کم کیا۔ ان کی پالیسیوں نے تجارت اور کاروبار کی ترغیب دیتے ہوئے اقتصادی ترقی کو فروغ دیا۔ ان کے دور حکومت میں کشمیر نسبتاً امن اور خوشحالی کے دور میں داخل ہوا۔ سلطان صدر الدین کی میراث ایمان، انصاف اور ثقافتی امتزاج کی تھی۔ سلطان صدر الدین کا دور حکومت 1323 میں المناک طور پر ختم ہو گیا۔ ان کی موت نے کشمیر کو غیر یقینی صورتحال اور عدم استحکام میں ڈال دیا۔ تاہم اسلامی حکومت کے بیج بو دیے گئے تھے۔ انہیں ایک منصف اور رحم دل بادشاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، جنہوں نے مذہبی رواداری کا آغاز کیا۔ اسلام کے ان کے قبول نے کشمیر میں ایک طاقتور سلطنت کی راہ ہموار کی۔ بعد کے حکمران نے ان کی رکھی ہوئی بنیادوں پر تعمیر کیا۔ ان کا قبول اسلام کشمیر کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ سلطان صدر الدین کے دور حکومت نے ایک انمٹ نشان چھوڑا، اسلام کو ایک غالب قوت کے طور پر قائم کیا۔
ان کی میراث نے آنے والی صدیوں تک خطے کی منفرد ثقافتی اور فنکارانہ اظہار کو تشکیل دیا۔